پچھلے جمعے ہم تقدیر کے موضوع پر کچھ گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یعنی اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تقدیر کو نہیں مانتا تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس ٹاپک کو بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ تقدیر جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بارے میں لکھ دی ہے، جو کچھ ہوا، بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، جس کے بارے میں ہوگا، سب تحریر فرما دیا لوح محفوظ پر۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، اور محفوظ کا مطلب ہے محفوظ یعنی اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور فرمایا ولا مبدل لکلمات اللہ، نہ اس میں تبدیلی ہو سکتی اور نہ اس کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا، اور اس لکھے ہونے کا ثبوت ہمیں قرآن پاک کی متعدد آیات بینات سے ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا کل شیء فعلوہ فی الزبر، جو کچھ انہوں نے کیا وہ کتاب کے اندر ہے، وکل صغیر و کبیر مستطر، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھ دی گئی ہے۔ اور ارشاد فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر چیز نہیں کہ جس کو کتاب مبین میں لکھ نہ دیا گیا ہو، درج نہ کر دیا گیا ہو۔ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارهم، اور جو انہوں نے پیچھے اپنے نشانات چھوڑے، یعنی جو کچھ پیچھے ہو چکا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کھلی کتاب کے اندر گن رکھا ہے، یعنی کھلی کتاب کے اندر اس کو بیان کر دیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جو کوئی زمین پر یا تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، الا فی کتاب، وہ ایک کتاب کے اندر درج ہے، قبل ان نبرأها، قبل اس کے کہ اسے پیدا کیا گیا ہو، یعنی پیدائش سے بھی پہلے، ان کی تخلیق سے بھی پہلے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کے اندر تحریر فرما دیا ہے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے اس حصے کی طرف اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، جس میں فرمایا وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کہ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ ایک لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے تو مجھے نہیں پتا، کل کیا ہوگا نہیں پتا، میں یہاں سے اٹھ پاؤں گا یا نہیں، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، میں بولتے ہوئے اگلا جملہ بول پاؤں گا یا میری سانس وہیں پر رک جائے گی، میرے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، اور مجھے میرا دماغ میری زبان کا ساتھ چھوڑ دے گا، میں آگے نہیں بول پاؤں گا، یا میں جو بولنا چاہ رہا ہوں اس کو کنٹینیو کر رکھ پاؤں گا، اس چیز کی میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بیٹھے ہیں، آپ یہاں سے اٹھ پائیں گے نہیں، اس کا آپ کو نہیں پتا۔ ہم آج رات، بلکہ کل، بلکہ آنے والے مہینے اور کئی سالوں کی پلاننگ کر کے یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن اس پلاننگ کے مطابق ہمیں زندگی مہلت دے گی یا نہیں دے گی، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر کہ اس نے ہماری پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہم میں سے نہ صرف ہر ایک کے، بلکہ چرند
پرند، نباتات و جمادات، ہر چیز کی تقدیر کہ پہلے کیا ہوا وہ بھی لکھا، اور جو کچھ کر رہی ہے یہ بھی لکھا، اور قیامت تک جو کچھ ہوگا سب کے بارے میں اس کتاب کے اندر تحریر فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت علمی کا اندازہ کریں آپ، اندازہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ لامتناہی ہے، اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، جبکہ ہم ایک لمحے کی خبر نہیں جانتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہرگز کوئی مصیبت ہمیں نہیں پہنچتی مگر یہ کہ اللہ نے وہ ہمارے لیے لکھ رکھی ہے، جو لکھا ہے وہی پہنچے گی۔ هُوَ مولانا، وہ ہمارا مددگار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کے چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ تو تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں کوئی مصیبت پہنچی، ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، گلا شکوہ کرتے ہیں، رونا چلانا کرتے ہیں، بین کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شکوہ و شکایت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا تقدیر پر ایمان پختہ ہو اور ہمارے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے ہمارے بارے میں لکھ دی ہے، بلکہ اس کو آسان الفاظ میں اگر میں بیان کروں کہ تو کچھ یوں ہوگا کہ اگر ساری مخلوق اکٹھی ہو کر ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے، اور اگر ساری مخلوق اکٹھی ہو کر ہمیں فائدہ پہنچانے پر آمادہ ہو جائے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنی اللہ تبارک و تعالی نے جتنا فائدہ ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں وقت سے پہلے نہیں، نصیب سے، گاڑیوں کے پیچھے آپ نے لکھا، ٹرکوں کے پیچھے یہ جملہ لکھا ہوتا ہے، وقت سے پہلے نہیں، نصیب سے زیادہ نہیں۔ تو ہمیں جو ملنا ہے وہ اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا مقدر کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماں کے رحم میں نطفہ قرار پکڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو ماں کے پیٹ میں بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس بچے کا خون، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اور اس کی جلد بناتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے میرے مالک اس کو میں نے مرد بنانا ہے یا عورت بنانا ہے؟ ام ذکرن او انثی، اس کو میں مذکر بناؤں یا مؤنث بناؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح حکم ارشاد فرماتا ہے اس کے مطابق اس کی جنس کی ترتیب دی جاتی ہے۔ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے اللہ اس کو میں شقی لکھوں یا اس کو سعید لکھوں، بدبخت لکھوں یا خوش نصیب لکھوں؟ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتہ اللہ کے حکم پر اس بندے کے بارے میں وہ لکھ دیتا ہے، اور سارا کچھ لکھنے کے بعد وہ صحیفے کو بند کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اس میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ اس حدیث پاک سے ہمیں جہاں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں وہاں ایک چیز بھی پتہ چلتی ہے، رزق بھی لکھا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، زندگی کے اندر یہ کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، کون کون سی جگہ سے کمائے گا، کس کس طریقے سے کمائے گا، کتنا کھائے گا، پہنے گا، استعمال کرے گا، اور کتنا چھوڑ کے مر جائے گا، یہ سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات جس کی توجہ آپ کی طرف دلوانا چاہوں گا وہ یہ کہ وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کو میں لڑکی بناؤں یا لڑکا بناؤں۔ تو پتہ چلا کہ کوئی عورت جب کسی بچے کو پیدا کرتی ہے تو اس کا لڑکا یا لڑکی ہونا اس کے اختیار میں ہے، اور اگر کسی عورت کے ہاں 6 لڑکیاں پیدا ہو جائیں مسلسل اور لڑکا پیدا نہ ہو تو اس عورت کو ملامت کرنا کہ اس کے ہاں تو لڑکیاں ہی پیدا ہوتی رہتی ہیں، یہ ملامت کرنا بے وقوفی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے،
اس کے پیٹ میں بننے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کا کس کا کام ہے؟ یہ کس کے حکم سے ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو جب اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو بھائی اس کا کیا، بیچاری کا کیا قصور ہے اگر اس کے یہاں لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں بندے کے پیدائش سے پہلے ہی اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب اس کو ذرا ہم اس بات کو تھوڑا سا دوبارہ رپیٹ کریں گے کہ لاسٹ فرائیڈے جو ہم نے بیان کی تھی کہ اب جب سب کچھ لکھ دیا گیا تو کیا ہم مجبور محض ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے، دو گروپوں میں، دو اقسام میں، دو کنڈیشنز میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے کہ ایک تو وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق ہمارے اعمال و افعال کے ساتھ ہے، نیکی کے ساتھ ہے، بدی کے ساتھ ہے، اچھائی کے ساتھ ہے، برائی کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، کفر کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے، اور وہ چیزیں جو ما اصاب الناس جسے کہتے ہیں، وہ جو نازل ہوتی ہیں، وہ جو وارد کی جاتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے ما یفعل الناس جو بندہ کرتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی جانب سے آتی ہیں۔ موت کا وقت مقرر ہے، ہمارے اختیار میں رزق کتنا ملے گا مقرر ہے، ہمارے اختیار میں اولاد کتنی ہوگی مقرر ہے، ہمارے اختیار میں شادی کہاں کس وقت کس کے ساتھ ہوگی مقرر ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جبکہ اعمال کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختار بنایا ہے، ہمیں اختیار عطا فرمایا ہے۔ نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہمیں اختیار دے دیا گیا، چوری کریں یا رک جائیں ہمیں اختیار دے دیا گیا، بدکاری کریں یا نہ کریں ہمیں اختیار دے دیا گیا، اسلام کو اختیار کریں یا معاذ اللہ کفر کو اختیار کریں اختیار دے دیا گیا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیا ہم مجبور محض ہیں کہ اللہ نے ہمارے بارے میں جو لکھ دیا ہے ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ جو لکھ دیا ہم نے وہی کرنا ہے؟ تو انہوں نے اس شخص کو کہا کہ وہ کھڑا تھا، کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھائی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بندہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ دوسری ٹانگ اٹھاؤ، تو اب یہ مسکرا اٹھا اور کہنے لگا حضرت آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، میں دوسری ٹانگ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ ظاہر ہے کھڑے کھڑے ایک ٹانگ تو آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتے۔ تو پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا ہی اختیار دیا ہے کہ وہ ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے، دوسری ٹانگ من وجہ، ہمیں اختیار دیا گیا۔ لیکن یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، اپنے ارادوں کے، بڑے ہی جامع قول ہے یہ، بہت ہی زبردست اگر سمجھ میں آ جائے۔ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، یعنی ایک چیز کا میں پکا ارادہ کرتا ہوں کہ یہ میں کر گزروں گا، لیکن ایک ناگہانی رکاوٹ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور میں وہ نہیں کر پاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طاقت ہے جو مجھ سے بڑی ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ مجھے میرے ارادے میں کامیاب نہ ہونے دے۔ میں اور آپ گھر سے نکلتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے آفس جانا ہی جانا ہے، لیکن درمیان میں ایسی ناگہانی آفت آ جاتی ہے جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو ہمارے ارادوں میں پیدا ہونے والی رکاوٹیں ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ وہ رب ہے جس نے ہمارے بارے میں لکھ رکھا ہے کہ اس نے یوں نہیں، اس طرف نہیں، ادھر جانا ہے، اس نے آفس نہیں جانا ہے، اس نے ہاسپٹل جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں جو چیز لکھ دی ہے اسے کہتے ہیں تقدیر۔ اس تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
تو مجبور محض نہیں ہیں ہم، کیونکہ اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہے، اچھائی کو اختیار کریں یا برائی کو اختیار کریں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہم نے پچھلے جمعے دی بھی تھیں، اور یہ وہ وسوسہ ہے جو فوراً شیطان بندے کے دل میں پیدا کرتا ہے، ورنہ تقدیر کے موضوع میں بہت زیادہ ڈیپتھ کے اندر جانا، بہت زیادہ گہرائی میں جانا، اس کو موضوع بحث بنا لینا، اس پر تکرار کرنا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ٹاپک اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ضروریات دین میں سے ہے، اس پر ایمان لانا ہماری ضروری ہے، اور کچھ موٹی موٹی چیزیں جو اس سے متعلق ہیں ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن بہت زیادہ اس کی گہرائی میں جانا، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، تو وہ اپنے عقل کے ترازو کے اندر ہر چیز کو تولنے کی کوشش کرتا ہے، تو بہت سارے سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو ہم نے بہت گہرائی میں نہیں جانا، بلکہ اتنی بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعمال و افعال کے اندر اختیار دیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، جبکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لکھا جا چکا ہے۔ اب اس لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہیں، بلکہ ہم نے یہ کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے لوح محفوظ پر اس کو تحریر فرما دیا ہے۔ اگر ہم بالفرض اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اعمال افعال کے اندر خود مختار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں نہیں لکھا ہوا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر زید کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ چونکہ خود مختار بنایا گیا اس میں، اب اس نے قتل نہیں کیا، اور اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ زید نے قتل کرنا تھا، تو اس میں معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر نقص لازم آئے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ نکلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اب یہاں پر چند ضروری باتیں کہ تقدیر، جیسا کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضا یعنی تقدیر کو کوئی چیز بھی بدل نہیں سکتی الا الدعاء، سوائے دعا کے۔ اب ہماری گزشتہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، اگر اس کو سامنے رکھ کر اس حدیث پاک کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ کبھی ٹلتا نہیں ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی دعا ہی قضا کو رد کر سکتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، ترمذی کی حدیث پاک ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلائی بر یعنی نیکی بندے کی عمر میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ ہم تو کہتے ہیں کہ موت کا ایک وقت اٹل ہے، فکس ہے، اور یہ کیا کہ بھلائی کرے نیکی کرے تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک کی ان آیات اور وہ باتیں کہ جس میں ہم نے کہا کہ یہ بالکل اٹل حقیقت ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ویسے ہی ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ احادیث مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا کہ قضا کو صرف اور صرف دعا ہی رد کر سکتی ہے، یا نیکی کرنے سے بندے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں آپس میں کیسے ہم تطبیق کریں گے؟ تو اس میں ایک ضروری بحث ہے، اس کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ قضا جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ویسے تین ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے، اس کو آسان کرنے کے لیے ہم یہاں پر قضا کی اقسام بنیادی طور پر ہم کہتے ہیں دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں مبرم حقیقی، مبرم کا مطلب ہوتا ہے پختہ کی گئی، مبرم حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ پر لکھ دی گئی ہے اور اس میں رد و بدل کا امکان نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مبرم حقیقی، یعنی اس میں رد و بدل کا امکان نہیں ہے۔ بلکہ اگر انبیاء کرام علیہم السلام جیسی مقدس ہستیاں بھی
اس تقدیر جس کو ہم نے مبرم حقیقی کا نام دیا ہے کو بدلنے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں دعا کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک کے اندر موجود ہے، جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم یعنی ابرہیم یعنی جو سراپا رحم دل تھے، ترس آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا معاف کر دے، ارشاد فرمائے یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم، اس عذاب کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما لیا ہے، لہذا اعرض عن ھذا، اس سے اعراض فرمائیے۔ اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا یہ کیا تھا؟ مبرم حقیقی، یعنی اللہ کے ہاں جو لکھا جا چکا ہے، اس کے بارے میں جب انبیاء کرام بھی کوئی گزارش کوئی عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منع کر دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری قسم ہم نے یہ بنائی، علماء کرام نے ارشاد فرمائی، جسے کہتے ہیں معلق محض۔ معلق محض وہ ہے کہ جو صحف ملائکہ یعنی ملائکہ کی کتابوں میں جس کو درج کر دیا گیا اور ساتھ میں اس کی کوئی نہ کوئی تعلیق بھی درج کر دی گئی، یعنی اگر یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر زید کے بارے میں لکھا جا چکا تھا کہ اس نے قتل کرنا ہے، یا اس کو میں آسان مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر کسی کے بارے میں لکھا جا چکا تھا کہ وہ گھر سے نکلے گا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن ساتھ میں صحف ملائکہ کے اندر یہ بھی بات درج ہے کہ اگر اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے گی تو اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ تقدیر میں کیا لکھا تھا؟ اس کے ایکسیڈنٹ، لیکن یہ بھی ساتھ ہی تعلیق، وجہ، ریزن، وہ کنڈیشن جس کی وجہ سے اس میں رد و بدل ہونا تھا، وہ لکھ دیا گیا کہ اگر اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے گی تو اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ بندہ گھر سے نکلا، یہ لکھا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، لیکن ساتھ ہی اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کر دی تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ اسے کہتے ہیں معلق محض۔ اس طرح دعا تقدیر کو بدلتی ہے، حقیقت میں جو مبرم حقیقی ہے اس کو نہیں بدلتی، بلکہ یہ بات اللہ کے ہاں بھی تقدیر میں یہی لکھی تھی کہ اس بندے نے یہاں سے گزرنا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، لیکن اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی، لہذا یہ سلامتی کے ساتھ چلا گیا۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو لکھا ہے وہ تو نہیں بدلتا، لیکن جب اس نے صدقہ دے دیا، جب اس نے کوئی نیکی کا کام کر لیا، جب کسی نے اس کے لیے دعا کر دی تو اب اس دعا کی برکت سے اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے، اس دعا کی برکت سے اس کو پریشانی اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے مبرم حقیقی کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد اس تقدیر کا ایک ہوتی ہے معلق محض اور ایک ہوتی ہے شبیہ بھی مبرم، ایک تیسری قسم بھی بیان کی گئی کہ جس کی تعلیق صحف ملائکہ میں مذکور نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے ہاں اس کی تعلیق مذکور ہوتی ہے، اور فرشتوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی کام ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فرشتوں کے صحائف میں، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بندہ گھر سے نکلے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن وہ بندہ گھر سے نکلا، اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، بعد میں فرشتوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کر دی تھی، اس وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اور ماں کی دعا کا ذکر اللہ کے ہاں مبرم حقیقی میں تو مذکور ہے، لیکن صحف ملائکہ میں مذکور نہیں تھا۔ ملائکہ کو اس وقت پتہ چلا جب بندہ صحیح سلامت چلا گیا، اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اب ان کو پتہ چلا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ خیر، یہ ساری باتیں
کرنے کے بعد تقدیر میں جو اللہ نے لکھا ہے، جو مصیبت ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی۔ اگر یہ ہمارا ایمان پختہ ہو جائے تو بندے کو صبر کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ صبر کی دولت۔ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ہم کوشش کر رہے ہیں، اچھا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ نہیں ہے کہ ہم تقدیر پر سب کچھ چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں، نہیں جو تقدیر میں ہوگا وہ مل جائے گا، اب ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کوشش کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش ہم نے کرنی ہے ہر چیز کے لیے، ورنہ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہ بھائی اگر نصیب میں ہوگا تو مل جائے گا، تو رزق بھی تو نصیب میں ہوگا تو مل جائے گا، اس کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں؟ تو جس طرح رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں اس طرح ہر چیز کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اچھا رشتہ نہیں ملتا۔ میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں اچھا رشتہ نہیں ملتا، بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ نہیں ملتا، تو ہم رشتہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ نہیں ملتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن، انزائٹی، اور بی پی ہائی ہونے لگ جائے گا، شوگر ہائی ہونے لگ جائے گا، ہر وقت سوچتے رہیں گے پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو اگر ہمارا تقدیر پر پختہ ایمان ہو، ہم اپنی کوشش جاری رکھیں، اگر اللہ کے ہاں لکھا ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک سکتی نہیں ہے، اور اگر نہ لکھا ہوا تو ہم چاہے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں ہم اس کو کر سکتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے، فوراً اس کو صبر آ جانا چاہیے، اللہ نے میرے نصیب میں یہ لکھا ہوگا، یہ دکھ اس وجہ سے مجھے مل گیا۔ اسی طرح کوئی رزق کے لیے کوشش کرتا ہے، مسلسل محنت کرتا ہے، اس کے رزق میں بظاہر اسے رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے، میرے نصیب میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہوگا، اس وجہ سے یہ پریشانی مجھے آ رہی ہے، آزمائش آ رہی ہے، اس کی اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات پر ہمارے توکل کو مضبوط فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔